کیا آپ بھی اس سال قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس سنت سے غافل ہیں۔ بعض لوگ لا علمی میں ذوالحجہ شروع ہوتے ہی ناخن اور بال کاٹ لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کے لیے ایک خاص ہدایت فرمائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت آسان انداز میں جانیں گے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ذوالحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کا کیا حکم ہے۔ یہ واجب ہے یا سنت؟ اگر کسی نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ کن لوگوں پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس عمل کی حکمت اور فضیلت کیا ہے؟ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک بہت اہم غلط فہمی بھی دور کریں گے جو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، اللہ تعالی آپ سب کو ایمان والی زندگی، رزق حلال اور ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ قریب آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی جانور خریدنے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے اور کوئی حج کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اہم سنت ایسی ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح ہدایت فرمائی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، یہ حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والا انسان ان دنوں میں کچھ حد تک حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسے حاجی حالت احرام میں کچھ چیزوں سے رکتے ہیں، اسی طرح قربانی کرنے والا بھی
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے نفس کو ایک چھوٹی سی پابندی میں رکھتا ہے، یہ دراصل اللہ کی محبت اور اطاعت کا اظہار ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی شخص ان دنوں میں ناخن یا بال نہ کاٹے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی مجبوری یا لا علمی میں کاٹ لیے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا اور قربانی بھی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر اتنا سخت انداز اختیار کرتے ہیں جیسے اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے تو قربانی ہی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ دین آسانی کا نام ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرانے کے بجائے صحیح مسئلہ بتانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے والا ہو۔ اگر گھر میں ایک ہی شخص قربانی کر رہا ہے تو اصل حکم اسی پر ہوگا، لیکن اگر گھر کے دوسرے افراد بھی احتیاطاً اس پر عمل کریں تو یہ اچھی بات ہے اور امید ہے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی عورت اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہے تو وہ بھی ذوالحجہ شروع ہونے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب ایک اور اہم سوال، اگر کسی نے بھول کر ناخن کاٹ لیے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، بس اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ احتیاط کرے، قربانی مکمل درست ہوگی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اللہ تعالی ہمیں کتنے آسان اعمال کے ذریعے ثواب کمانے کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ صرف چند دن بال اور ناخن نہ کاٹنے پر بھی اللہ تعالی اپنے بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن افسوس، ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں مگر دین کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی سستی کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن بہت عظیم دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، دعا، استغفار اور قربانی، سب کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کرے، اپنے گھروں میں بھی اس سنت کو عام کرے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی بیوی، والدین اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سنت پر عمل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی شخص اس سنت پر عمل شروع کر دے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ناظرین، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا درس دیتی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کی قربانی دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی محبتوں کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا پیغام دیتا ہے، اور یہی اصل روح ہے قربانی کی۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں یا واقعی اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشی چاہتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اللہ کی رضا اور خوشی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو محبت سے اپنانا ہوگا، چاہے وہ چھوٹی لگے یا بڑی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی نیت کر لیجئے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، اگر ہم قربانی کرنے والے ہیں تو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، اور ساتھ ہی
زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ دیں، غریبوں کی مدد کریں اور دلوں سے نفرتیں نکال دیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں ذوالحجہ کے مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے والا بنا، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے اس سنت کو جان سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس پر عمل کریں اور قیامت کے دن یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں تک دین کی اچھی باتیں پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔